تو یہ ایسی کوئی مبالغہ نہیں کیا بچے نے، یہ حق بیان کیا. یعنی واقعی میں جو علم میں جو پک چکے ہیں ان کو جہاں پر اندھیرا نظر آتا ہے، جہاں وہ پھنستے ہیں، تو پیچھے والوں سے کیا پوچھے؟ پیچھے والے تو خود ان کے تلامذہ اور ان کے در کے بھکاری اور شاگرد ہیں، ان کو کیا اس سے زیادہ عقل تو سمجھ اس میں ہے. تو یہ جہاں پھنستے ہیں تو ان کو رہنمائی جہاں سے ملتی ہے وہ امام احمد رضا خان فاضل کو. جب انہوں نے یہ سارا لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں، فتح رضویہ شریف میں سب چیز موجود ہے، میں تو صرف عرس میں ایک شناخت ایک تعارف آپ کو بتا رہا ہوں. جب انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے اعلی حضرت کے پاس وہ بھیجا تو امام اہل سنت نے اس کا جواب بھی دیا، جس پر وہ سٹاپ ہو چکے تھے کہ آگے کیا ہوگا. جواب بھی دیا. جواب دینے کے بعد کمال اجتہاد و مجددیت کا ثبوت. اعلی حضرت صرف دینی شعبوں میں مجدد نہیں، ان دنیاوی شعبوں میں بھی ایسا بھی تجدیدی کام رکھتے ہیں کہ اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ایسے پرنسپلز خود ایجاد کر کے رکھے. ایک ہوتا ہے اصول سے مسئلہ نکالنا، ایک ہے اصول بنانا. توجہ ہے، ایک ہے اصول سے مسئلہ نکالنا، ایک ہے پرنسپل اور قوانین سے مسئلہ نکالنا. یہ بھی بہت بڑی صلاحیت ہے کہ بندے کو سمجھ میں بھی آئے اور وہ مسئلہ نکالنے کے لیے صحیح اصول کو پکڑے. امام احمد رضا جہاں اصولوں سے مسائل نکالتے ہیں، وہیں آپ کی صلاحیت یہ ہے کہ آپ فروعات کے اندر اصول کو ایجاد بھی کرتے ہیں، اور وہ ایجاد کردہ اصول درجنوں ہزاروں کئی اور پھنسے ہوئے مسائل کے لیے ایک قانون بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جواب دیا، توجہ سنیں، جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد چند اصول اور پرنسپل ضابطے لکھے کہ کبھی اگر ایسا کوئی اور اس سے مشکل سوال ہونا تو اس فارمولے پر عمل کریں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. یہ امام احمد رضا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی کو سمجھنے کے لیے اپنے قد کو خود اٹھانا چاہیے بندے کو، بونے نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ امام احمد رضا کو بحیثیت مفسر دیکھنا چاہیے تو پھر خود آپ کوئی قرآن کے علم کے عالم ہونے چاہیے. آپ کو علم حدیث میں اگر آپ اعلیٰ حضرت کی پرواز دیکھنا چاہتے ہیں تو علم حدیث سے آپ کو درک نہیں خود استاذ بننا چاہیے. علم بلاغت، علم نحو، علم معنی، علم صرف، اس میں آپ کا جب درجہ جتنا بلند ہوگا نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو اعلیٰ حضرت کہا کیوں گیا ہے. کیونکہ جاہل کسی کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ جب وہ اس علم کا خود ماہر بنے گا تو یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین جیسا ڈاکٹر قدیر خان کے سامنے جو باقاعدہ علم معدنیات کے ایک ماہر شخصیت ہے، ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے اندر ان کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے اور بڑی ان کی خدمات ہے دیگر اور لوگوں کے ساتھ. یہ کوئی کام ایک شعبے پر نہیں ہوا، یہ عبادت ہوئی ہے اور دین کا بہت بڑا کام ہوا ہے. آج کل کے سیاسی بچونگڑوں تبدیلی آئی، یہ چڈی اور نیکر پہننے والے ان نااہل بدبختوں سے خدا اس آثار کو بچائے. ان ڈنگروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. مثالیں کرکٹ کی دے رہے ہوتے ہیں، او بھائی یہ کرکٹ کی راہ نہیں ہے، کرکٹ سے نکل جاؤ، کرکٹ کے فوبیے سے نکل جاؤ. یہ اسلام ہے، یہ وطن ہے، یہ ریاست ہے، تم اس سے نکلتے ہی نہیں ہو. تو میں جب آپ دیکھیے، آپ وہ مقالہ پڑھ کے دیکھیے جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب قبلہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر لکھا، وہ حیران ہے کہ جناب ایک شخص کو مٹی کی تمیز کے مٹی کی اقسام کتنی ہے، اس سے پیدا زمین کے نیچے آنے والی چیزوں مثلا دیکھیں ایک مثال میں صرف اشارتاً ذکر کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. یہ گندک جو ہوتا ہے نا، گندک جو آپ ٹینک میں ڈالتے ہیں یلو کلر کا جو پیلے کلر کا ہوتا ہے گندک، جس سے پانی کو صاف کرنے کا، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا کہ اس سے تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ فتح رضویہ شریف کی پہلی جلدوں میں. تو بھائی گندک کو پہلے بندہ سمجھے گا تو اس پر فتویٰ ہوگا، کیونکہ تیمم کے لیے ضروری چیز ہے کہ وہ تیمم ہوگا زمین سے یا زمین کی جنس سے. تیمم جو ہے وہ وضو کا خلیفہ ہے. بندے کو عبادت کرنے کے لیے پاکی چاہیے ہوتی ہے، پاکی کے لیے پانی ہے. جنابت ہو گئی تو غسل کرے گا، اس کے اپنے فرائض اور ضابطے ہیں. جنابت نہیں ہے، حدث ہے کہ بندہ ہے تو پاک لیکن بے وضو ہے، حدث ہے، تو پھر اس کو نماز پڑھنی تو وضو کرے گا، اس کے لیے پانی اپنی شرائط ہے. لیکن بندہ ہو جائے ناپاک اور جنبی کہ بالغ ہے اور اسے غسل واجب ہو گیا اس پر، یا نماز کا وقت آ گیا جنبی نہیں ہے، جنبی نہیں ہے، نماز کا وقت آیا وضو کرنا، پانی نہیں ہے. اب وہ اپنی شرط کے ساتھ کہ پانی کتنا دور ہو، کیا ہو، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر، ورنہ موضوع بدلتے چلا جائے گا.
اس پر تیمم تحقق ہو گیا. تیمم بالکل اسی طرح ہے جیسے غسل کر لیا بندے نے, اسی طرح کی پاکی اللہ نے اس امت کے لیے عطا فرمایا, پہلے کسی کے لیے نہیں تھی. وہ میری ماں سیدہ عائشہ کا صدقہ ہے. جو ڈنگر قسم کے ملا میری ماں کو آیت تطہیر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ خود ان کی ناپاکی کی سب سے بڑی دلیل ہے, کیونکہ دنیا کا کوئی بڑا شیعہ میری ماں کے لیے ایسا استدلال نہیں کر پایا حضرت عائشہ کے لیے. تو یہ نیم شیعہ اور نیم سنی بننے والے, یہ بٹیر قسم کے فصلی بٹیر تفضیلی, یہ ملون یہ کیا کر پائیں گے؟ شکلیں ان کی دیکھو, کھایا سنیوں کے ساتھ سانڈ جیسے بن گئے. آج پڑھتے ہیں کہ آیت تطہیر کے اندر حضرت عائشہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جناب آیت تطہیر کے اندر حضرت عائشہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں, اور وہ بھاڑ قسم کا مدرس بات کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں نہیں ہے, اور بھانڈ کہتا ہے کہ یہ کم کی ضمیر مذکر ہے. کتنا بڑا علمی نالائق سوال کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, انما یرید اللہ لیذھب عنکم, یہ مذکر کی دلیل ہے. تو اس میں جناب خواتین کیسے آ گئی؟ میں نے کہا تو قرآن کا انکار کر گیا. دیکھیے 12واں پارہ ہے, سورہ ہود ہے. حضرت سارہ کی جب اولاد نہیں تھی, حضرت ابراہیم کی بڑی بیوی, حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں ہیں نا, سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ. سیدہ سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, سیدہ ہاجرہ پاک سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. سیدہ سارہ کے گھر اولاد نہیں تھی, بوڑھی ہو گئی تھی. حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے تھے. اللہ نے آخر اس بڑھاپے کی عمر میں, لیکن عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی, اللہ نے بشارت دی کہ سارہ کو کہو تیرے گھر بیٹا ہوگا. توجہ سنیے. اب جب فرشتوں نے آ کر کہا تو قرآن نے اس کی حکایت کی, اسٹوری بیان کی. کیسی بات ہوئی؟ بات ہو رہی ہے بال اتفاق, وہ گھنگرالو والے جھالر والے بات, وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا, یہ بات سیدہ سارہ سے ہو رہی ہے. اور اللہ کیا جملے کہہ رہا ہے, تو قرآن کو دیکھ کر گرامر سمجھیں گے یا قم و تہران کو دیکھ کر گرامر سمجھیں گے, یا خمینی کو دیکھ کر سمجھیں گے؟ قرآن دیکھے کیا کہہ رہا ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ, کہا ان سب فرشتوں نے, اے سارہ ہم تجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا, تو آگے سے کہہ رہی کہ میرا شوہر تو بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں, تو بچہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے, فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ, تو اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہے. آگے سنیں جو سنا رہا ہوں, یہ بات کر رہے ہیں فرشتے سیدہ سارہ سے. قالوا اتعجبین من امر اللہ, آپ تعجب کرتی ہیں, آپ حیران ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرما رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا رحمت اللہ, اے سارہ جو خاتون ہیں, عورت ہیں, ان کو کہا جائے رحمت اللہ, آپ اللہ کی رحمت ہو تم, وبرکاتہ اور اس رب کی برکتیں ہوں, علیکم, کم جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے. انما یرید اللہ لیذھب, انما یرید اللہ لیذھب عنکم, تو اللہ کہتا عنکم میں مؤنث کیسے آئے گی؟ تو میں نے کہا یہاں علیکم میں سیدہ سارہ کیسے آئی؟ کہتے کم جمع مذکر کے لیے. میں نے کہا یہاں پر بھی تو علیکم ہی تو آ رہا ہے, لیکن اس سے مراد سیدہ سارہ. اور آگے اللہ کہہ رہا اہل البیت, اہل البیت بھی مذکر ہے, تو مذکر کہہ کر مؤنث مراد لیا گیا ہے. تو یہاں پر قرآن میں اہل بیت استعمال ہی سیدہ سارہ کے لیے ہوا ہے. تو یہ ڈنگر قسم کا اعتراض اور خمینی اعتراض کرنا کہ جناب جو ہے کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کیسے آ گئی, العیاذ باللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تیمم جو صدقہ ہے وہ میری ماں سیدہ عائشہ کا, سیدہ عائشہ کا. تو میں عرض کر رہا تھا ترتیب کے درمیان یہ حاشیہ لگانا ضروری تھا, کیونکہ یہی فکر رضا ہے. امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر, دونوں بات. اعلیٰ حضرت صرف نیکی کی بات نہیں کرتے, غلط بات پر پکڑتے بھی ہیں. یہ نہیں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں. امام احمد رضا نیکی کا حکم دیتے ہیں تو جو غلط ہو تو اس سے روکتے بھی ہیں, کیونکہ نیکی کا صرف حکم دیتے رہو گے اور غلطی پر تم کھڑے نہیں ہوئے تو لوگ مسجدوں کو کلب بنا دیں گے معاذ اللہ. لوگوں کے نزدیک حرام و حلال کا فرق ختم ہو جائے گا, اس لیے برے کام پر کھڑا ہونا پڑے گا. منصب و مرتبے کو ایک طرف رکھ کر, شریعت کی بالادستی کو دیکھ کر, جو امام احمد رضا نے فرمایا تھا تمہارا قریبی سے قریبی کیوں نہ ہو
اہل سنت کی راہ سے ہٹ جائے